من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ المومنون ہے اور اس کی سب سے پہلی آیات ہیں قد افلح المومنون، مومن یقیناً کامیاب ہوں گے۔ مومن وہ ہیں جو اللہ پر سچا ایمان لائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کو ہر مشکل میں اس کو اپنی مشکل کشا سمجھیں، اپنا حاجت روا سمجھیں، اور پھر جب بھی کسی پکار کے وقت آئے، کسی دعا کا وقت آئے، فقط اللہ ہی کا نام لیں، کیونکہ قرآن پاک میں الکہف سورت میں ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص ایمان لائے ہیں وہ اللہ پر سچا ایمان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سچے دل سے اور واحد جانتے ہوئے اس کو اپنا مالک، خالق اور رازق سمجھیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کریں، یہ سچے مومن کی نشانی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور نمازوں میں خشوع اور انکساری اختیار کرتے ہیں، نمازوں میں یکسوئی اختیار کرتے ہیں، قلب حاضر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور یکسوئی اتنی زیادہ ہونی چاہیے جیسے کسی آپ بڑے حاکم کے سامنے یا کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت اختیار کرتے ہیں۔ اور نماز جب پڑھتے ہیں آپ تو قلب حاضر یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اسی کے متعلق سوچیں، دوسرے خیالات جو ہیں ان کو دور کر دیں، اس محور پر سوچیں، اسی مرکز پر رہیں۔ جو کچھ اللہ کے کلام پڑھ رہے ہیں آپ نماز میں، اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اسی کے معنوں کے بارے میں سوچیں جو کچھ آپ کی زبان پر۔ یہ خشوع اور انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح نماز ادا کریں۔ تیسری صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومن جو ہے وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، وہ لغویات سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، یہ بھی ان کی تیسری خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اپنی زکاتیں بھی وقت پر ادا کرتے ہیں اور پوری ادا کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ جو ان کی ملکیت میں ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، ان کے بارے میں ان سے کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی ملامت نہیں، کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو اس سے بھی زیادہ زیادتی کرنا چاہے تو پھر ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے۔ ومن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے بعد بھی زیادہ چاہے، فأولئك هم العادون، تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأمانتہم وعہدہم راعون، اور مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنے وعدوں، اپنی ایمانتوں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جو اس میں راز کی بات ہو اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور جس طرح ایمانتیں اور وعدے لوٹانے چاہیے ویسے ہی پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور ایسے لوگ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں اور قلب حاضر سے نماز ادا کرتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں ان پر دھیان کرتے ہیں، اور اگر دوسرے خیالات آ جائیں تو ان کو فوراً بدل کر پھر اصل محور پر آ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہنا تھا اس محور سے ہٹ گئے ہیں۔ سو ہمیں چاہیے پوری کوشش کیا کریں جو کچھ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں اسی پر اپنی توجہ فوکس رکھیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تو ایسے ہی لوگ جن میں یہ ساری صفات پائی گئیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس وہ جگہ ہے جس کے بارے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکل رہی ہیں۔ جس مومن کو فلاح مل گئی، کامیاب ہو گیا، تو وہ یقیناً اللہ کی جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں کیا انسان مسلمان کے، جو سچا مسلمان ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی جو وعدے اور عہد اور نمازیں ادا کر رہا ہے، اور جو اس میں المومنون صورت میں آیا ہے، کہ مومن کو چاہیے وہ اس طرح زندگی گزارے، اس طرح نماز ادا کرے، اس طرح اپنی امانتیں اور وعدوں کو پورا کرے، تو انشاءاللہ پھر انسان جو مومن ہیں یقیناً کامیاب ہوں گے، تو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس صورت کے مطابق نمازیں ادا کریں اور جو احکامات اس میں ہیں اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بلند درجے سے نوازے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ فرمائے۔ اللہ آپ کا حافظ ناصر۔ اللہ حافظ۔